بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج کی ہماری جو گفتگو ہے اس کا موضوع ہے کامیاب شادی میں خاتون کا یا بیوی کا کردار۔ جس طرح خامد گھر کا بادشاہ ہے، اسی طرح بیوی ملکہ ہوتی ہے۔ اگر ملکہ بھرپور تعاون نہ کرے تو شادی کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس لیے آج کی گفتگو میں ہم کچھ ایسے طریقے بتائیں گے خواتین کو کہ اگر وہ ان پر عمل کریں تو شادی انشاءاللہ تعالی بہت ہی خوشگوار ہوگی۔ اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ریسرچ سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ مرد سیکس اور عورت محبت کی بھوکی ہوتی ہے، اور مرد عورت کو اس وقت زیادہ محبت دیتا ہے جب اسے سیکس زیادہ ملتی ہے۔ لہذا زیادہ محبت کے لیے آپ زیادہ سیکس دیں، کبھی انکار نہ کریں۔ جو خاتون انکار کرتی ہے اس پر ساری رات فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ اور گھریلو جھگڑوں کی ایک بہت بڑی وجہ یہی انکار ہے۔ جب بیوی بار بار انکار کرتی ہے تو میاں کے جذبات سرد ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اور اس طرح وہ اذیت کا شکار ہوتا ہے، اور پھر وہ یہ مسئلہ طلاق تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ نمبر نیکسٹ ہے کہ مرد اور عورت جنسی لحاظ سے اور ذہنی لحاظ سے دونوں مختلف ہیں۔ خواتین کی ہابیز اور ہیں اور مردوں کی ہابیز اور ہیں۔ لہذا خاتون کو چاہیے کہ وہ مرد کی جو دلچسپیاں ہیں ان میں رکاوٹ نہ بنے۔ اگر رکاوٹ بنے گی تو گھر کا ماحول بہت ہی خراب ہو جائے گا۔ اور نیکسٹ یہ ہے کہ اسلام نے خامد کو گھر کا سربراہ مقرر کیا ہے، جو خاندان کی حفاظت اور اس کی کفالت کا ذمہ دار ہے، اور وہ اپنے خاندان کو ہر قسم کی سہولت پہنچانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، اور اس کے لیے وہ رات دن ایک کر دیتا ہے۔ لہذا خاندان کے ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اسے سربراہ کا یعنی مقام دے، اور اس کو سربراہی سمجھے، اور ان کے ساتھ سربراہ جیسا ہی سلوک ہونا چاہیے۔ اسی طرح بیوی کو بھی اپنے ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ اس کا میاں خاندان کا سربراہ ہے، اور اس کا رویہ بھی اپنے میاں کے ساتھ ایک سربراہ جیسا یعنی خوشگوار اور اچھا ہونا چاہیے۔ اور نیکسٹ یہ ہے کہ مرد فطری طور پر داد چاہتا ہے جب بیوی اس بات کا اظہار کرتی ہے کہ اسے اپنے میاں کی وجہ سے اس کی زندگی بڑی پرسکون ہے، خوشگوار ہے، تو خامد کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کو داد دی گئی، اور پھر وہ اپنی بیوی کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ بات بڑی اہم ہے کہ بیوی اپنے میاں کی خوبیوں کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرے، بڑھ چڑھ کر مبالغہ رائے کے حد تک اس کی تعریف کرے۔ اس سے یہ ہوگا کہ میاں اس کے زیادہ سے زیادہ قریب ہو جائے گا اور شادی بہت ہی خوشگوار ہوگی۔ نیکسٹ یہ ہے کہ فطری طور پر مرد کو بیوی کی ناراضی اور حکم چلانے سے سخت نفرت ہے، اور اس صورت میں اس کے دل میں بیوی کی محبت کم ہو جاتی ہے اور وہ اس سے دور ہو جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے حالات بہت ہی خراب ہو جاتے ہیں۔ سامعین محترم، عورت کو گھما پھرا کر بات کرنے کی عادت ہے، اور اکثر خامد ان کی بات کو سمجھ نہیں پاتے، جس کی وجہ سے تلخی پیدا ہو جاتی ہے۔ لہذا خواتین کو چاہیے، بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنی بات بڑی واضح طور پر بیان کرے تاکہ خامد کو فوراً سمجھ آ جائے اور پھر وہ اس کے مطابق عمل کرے۔ نیکسٹ یہ ہے کہ بیوی اپنی زندگی میں سب سے زیادہ حیثیت اور اہمیت اپنے خامد کو دے، اپنے سسرال سے بھی زیادہ اور اپنے میکے سے بھی زیادہ۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ نیکسٹ یہ ہے کہ
بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے ساتھی پر چھا جانے کی کوشش نہ کرے، اسے کنٹرول کرنے کی کوشش نہ کرے، اور یہ چیز مرد کو بہت ہی ناپسند ہے، لہٰذا اس سے بچا جائے، ورنہ گھر کا ماحول بہت ہی خراب ہو جائے گا۔ نیکسٹ یہ ہے کہ بیوی کبھی بھی میاں کے خلاف بات نہ کرے، خاص طور پر بچوں اور لوگوں کے سامنے، اور نہ ہی ان کے خلاف کوئی بات سنیں۔ اس کے علاوہ میاں پر تنقید نہ کرے اور توہین نہ کرے، اس کے عیب تلاش نہ کریں، طعنہ نہ دیں، بدگمانی نہ کریں، احسان نہ جتائیں۔ ہمیشہ بیوی کا رویہ شائستگی کا رویہ ہونا چاہیے، جس سے ماحول اور شادی بہت ہی کامیاب ہوگی۔ سامعین محترم، بیوی کو ہمیشہ اپنے شوہر کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھنا چاہیے، خصوصاً کھانے پینے کی چیزوں میں۔ اس کے علاوہ میاں کی پسند کے مطابق وہ اپنے آپ کو پرکشش بنائے۔ صبح جب میاں کام پر جانے لگے تو میاں کو وہ دروازے تک چھوڑنے آئے اور اس کو الوداعی سلام کہے، اور شام کو جو ہی میاں گھر واپس لوٹیں، بیوی سارے کام چھوڑ کر فوری طور پر دروازے پر مسکراتے ہوئے اپنے میاں کا استقبال کرے، اور اگر اس کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے تو بیوی اس کو پکڑ لے۔ اس سے میاں کو بہت خوشی اور سکون ملتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اور آپ کی شکل و صورت بھی بیوی کی جو ہے وہ میاں کی پسند کے مطابق ہونی چاہیے۔ نیکسٹ یہ ہے کہ مرد فطری طور پر بولتا بہت کم ہے، خصوصاً جب اسے کوئی مسئلہ درپیش ہو تو وہ بولنا نہیں چاہتا۔ چنانچہ اگر کسی وقت خاوند بات کرنا نہ چاہے تو آپ اس کا برا نہ منائیے گا، اور نہ ہی اسے بات کرنے پر مجبور کریں، اگر کریں گی تو حالات خراب ہو جائیں گے۔ نیکسٹ یہ ہے کہ خاوند کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی کون سی باتیں بیوی کو پریشان کرتی ہیں، اور اسی طرح بیوی کو بھی علم ہونا چاہیے کہ اس کی کون سی باتیں میاں کو ڈسٹرب کرتی ہیں۔ اس کے لیے دونوں میاں بیوی ایک ایک کاغذ لیں اور کاغذ کے اوپر لکھیں کہ اسے میاں کی کون کون سی باتیں پریشان کرتی ہیں، اور ساتھ اپنی پسند اور ناپسند بھی لکھے۔ اس سے یہ ہوگا کہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کی پسند اور ناپسند سے آگاہ ہو جائیں گے، اس کے مطابق وہ چلنے کی کوشش کریں گے، اور اس طرح شادی بہت ہی خوشگوار اور کامیاب ہوگی۔ اسی طرح شادی شدہ جوڑوں کی ریسرچ کے حوالے سے ایک بڑی عجیب و غریب بات سامنے آئی ہے کہ مردوں کو عورتوں سے سب سے بڑی شکایت یہ ہے کہ وہ بولتی بہت زیادہ ہیں، سنتی کم ہیں۔ لہٰذا خواتین سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ بولیں کم، سنیں زیادہ، اور خاص طور پر جب میاں بات کر رہا ہو تو اس میں مداخلت نہ کی جائے، اور بغیر مداخلت کے اس کی بات کو سنا جائے۔ نیکسٹ ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ گھر میں کبھی تو تکار اور لڑائی نہ ہو، اور تقریباً ہر گھر میں ہوتی ہے۔ بعض اوقات لڑائی ختم ہو جانے کے بعد دوسرے کی باتیں ڈسٹرب کرتی ہیں، اور بعض اوقات تو بہت عرصہ تک وہ ڈسٹرب کرتی رہتی ہیں۔ اگر یہ صورتحال ہو تو پھر ایسے لوگ نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں۔ لہذا ضروری یہ ہے کہ اگر اس طرح کی لڑائی ہوئی ہو، کوئی ناخوشگوار واقعہ ہوا ہو، اور اس کو فوراً ذہن سے نکال دیا جائے۔ ذہن سے نکالنے کا میں بڑا آسان طریقہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کا بڑا ہی آسان ہے کہ آپ آنکھیں بند کر لیں، کسی پرسکون جگہ بیٹھ جائیں، اور پھر لڑائی کے اسی واقعے کے بارے میں سوچیں، تو آپ کے دماغ میں اس کی تصویر بن جائے گی۔ اس تصویر کو آپ بالکل سیاہ یعنی بلیک کر لیں، اور پھر اس کا چھوٹا سا نقطہ ہی بنائیں۔ نقطہ بنانے کے بعد آپ صبر کریں کہ آپ کے ہاتھ میں ایک بندوق ہے، اور اس بندوق سے آپ نے اس نقطے کو فائر کرنا ہے، اسے ختم کر دینا ہے، اور وہ ختم ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے چیک کرنا ہے، دوبارہ اس واقعے کو ذہن میں لائیں۔ اکثر اوقات تو دوبارہ واقعہ ذہن میں آتا ہی نہیں ہے، تاہم اگر آئے تو دوبارہ اس تصویر کو بلیک کریں،
اور پھر اسے بندوق سے ختم کر دیں. بعض اوقات 2-3 دفعہ کرنا پڑتا ہے، لیکن اس سے یہ ہوگا کہ اسی وقت وہ واقعہ آپ کے مائنڈ سے نکل جائے گا اور وہ کبھی بھی آپ کو ڈسٹرب نہیں کرے گا. اور اسی طرح ساس بہو کے جھگڑے ہوتے ہیں، وہ بھی اسی طریقے کو استعمال کر سکتے ہیں، اور جس کی وجہ سے یعنی ماضی کی باتیں ان کو ڈسٹرب بالکل نہیں کریں گی. اگر آپ کو یعنی بیوی کو میاں کی کسی بات پر بہت غصہ ہے تو بہتر ہے کہ غصے کا اظہار نہ کریں آپ ڈائریکٹ، اس سے گھر برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا. اس کی بجائے غصے نکالنے کے میں آپ کو اور طریقے بتاتا ہوں. ایک بڑا سمپل طریقہ تو یہ ہے کہ آپ میاں کو غصے بھرا خط لکھیں. جو کچھ کہنا چاہتی ہیں کہیے گا. اس خط جب مکمل کر لیں اس کو آپ 1 یا 2 دفعہ پڑھیں. میاں کو نہیں دینا، پھاڑ کے پھینک دیں. اس سے آپ کا غصہ بہت حد تک کم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. ایک اور طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس سے بھی آپ کا غصہ کم نہیں ہوا، پھر آپ ایک تصور کریں کہ آپ ایک ٹی وی کے سامنے بیٹھی ہیں اور آپ ایک ٹی وی پر ایک خصوصی پروگرام دیکھ رہی ہیں جس میں آپ دیکھ رہی ہیں اپنے آپ کو کہ آپ اپنے میاں پر غصے کا اظہار کر رہی ہیں. اور اس وقت آپ تصور میں دیکھیں گی کہ آپ جو چاہیں کریں، جو چاہیں بولیں، کوئی آپ کو روکنے والا نہیں ہے اور کوئی میاں کو بچانے والا نہیں ہے. اس طرح یقین کریں کہ 1-2 منٹ کے اندر ہی آپ کا سارا غصہ ختم ہو جائے گا. اور اس ٹیکنیک کو جب ضرورت پڑے آپ آسانی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں. نیکسٹ یہ ہے کہ آپ کی طرح آپ کا میاں بھی خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ ہے. اس کی خوبیاں تلاش کریں اور پھر ان خوبیوں کی خوب تعریف کریں. اس سے گھر آپ کا بہت شاندار ہو جائے گا، پرسکون ہوگا. ظاہر ہے کہ وہ انسان ہے، اس میں کچھ خامیاں بھی ہیں جو آپ کو ڈسٹرب کرتی ہیں، اور آپ ان خامیوں کے حوالے سے اپنے میاں کو بدلنے کی کوشش نہ کریں، یہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی. تاہم میں آپ کو ایک طریقہ ایسا بتاتا ہوں جس کی مدد سے وہ خامیاں، میاں کا وہ رویہ آپ کو پہلے کی طرح بالکل ڈسٹرب نہیں کرے گا. سادہ طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی جگہ آرام سے بیٹھ جائیں، آنکھیں بند کر لیں، 5 لمبے گہرے سانس لیں، اور پھر آپ تصور کریں میاں کا وہی رویہ جو آپ کو ڈسٹرب کرتا ہے. وہ کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے، تو میاں کی اسی رویہ کے ساتھ تصویر بن جائے گی آپ کے سامنے. پھر اس تصویر کو آپ وہیں رہنے دیں اور آپ تصور میں اپنے آپ کو بہت لمبا کریں، مینار پاکستان کی طرح. جب آپ بہت لمبی ہو جائیں گی تو وہ تصویر آپ کو دکھائی نہیں دے گی. پھر اس کے بعد اپنا دماغ خالی کریں، دوبارہ پھر میاں کے اسی رویے کے بارے میں سوچیں، پھر ان کی تصویر بنے گی. پھر تصویر کو وہیں رہنے دیں اور اپنے آپ کو پھر ایک بار بہت لمبا کریں. جب بہت لمبی ہو جائیں گی تو پھر وہ تصویر آپ کو دکھائی نہیں دے گی. اور اس طرح اس مشق کو آپ 5 سے 10 بار آپ اس کو ریپیٹ کر لیجئے گا انشاءاللہ. پھر آپ دیکھیں گے جب 5 دفعہ ریپیٹ کر لیں، پھر آنکھیں کھول دیں، دائیں بائیں دیکھیں، پھر دوبارہ آنکھیں بند کر کے میاں کے اسی رویے کے بارے میں سوچیں جو آپ کو ڈسٹرب کرتا ہے. اب آپ کو حیرانی ہوگی وہ اب آپ کو ڈسٹرب نہیں کرے گا. تاہم اگر ڈسٹرب کرے اس کو 5 دفعہ اور ریپیٹ کر لیجئے گا. یہ ایک بہت ہی مؤثر طریقہ ہے شادی کو خوشگوار بنانے کے لیے. لوگوں کے سامنے میاں کی خوب تعریف کریں آپ. اور یہ میاں کا دل جیتنے کا ایک یہ بہت مؤثر طریقہ ہے، اور اس کو گاہے بگاہے استعمال کرتے رہیے گا. سامعین محترم، مغرب میں گھریلو لڑائیوں اور طلاق کی ایک بہت بڑی وجہ عورت کا جاب کرنا ہے. ظاہر ہے کہ عورت کے لیے 2 کام کرنے بہت مشکل ہیں کہ وہ جاب بھی کرے 8 گھنٹے کی اور پھر گھر میں بچوں اور گھر کو بھی سنبھالے. ایسا کرنا بڑا مشکل ہے. اور اس کے علاوہ جب بھی بیوی پیسہ کمائے گی تو ظاہر ہے کہ فطری طور پر اس کا رویہ بدل جائے گا. وہ اپنے میاں کو پہلے کی طرح اہمیت نہ دے گی، اور اس طرح میاں بیوی کے درمیان میں فاصلہ بڑھتا جائے گا، گھر کا ماحول خراب ہوگا. اس لیے ویسٹ میں اسی وجہ سے بہت زیادہ طلاقیں ہوتی ہیں، اور ہمیں بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے. نیکسٹ یہ ہے کہ آپ کو یعنی بیوی کو سسرال والوں کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے، خاص طور پر اپنی ساس اور سسر کا. ان کا دل جیتیں، ان سے محبت کا اظہار کریں، ان کی خوبیاں تلاش کریں اور پھر ان کی خوب تعریف کریں. اور اسی طرح ان کو مسکراتے ہوئے سلام کہیں،
ان کا حال چال پوچھیں، اور پھر انہیں کوشش کریں کہ وہ اپنے دل کی باتیں، اپنے ماضی کی باتیں، اپنی کامیابی کی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آپ ان کو بہت توجہ کے ساتھ سنیں گی۔ اور جب وہ اپنے کامیابی کی باتیں، اپنے ترقی کی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو ان کو بہت سکون ملے گا، اور پھر دیکھیں گے آپ کہ انشاءاللہ تعالیٰ گھر بہت ہی پرسکون ہوگا۔ ساس اور بہو شاید ہی کبھی ان کا آپس میں رویہ ٹھیک ہو۔ ساس سارا دن بہو کی بےزتی کرتی ہے اور اس کو برا بھلا کہتی ہے، تو آپ اسے ظاہر ہے کہ آپ اسے منع نہیں کر سکتی، لیکن میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ اس پر عمل کریں گی تو ان کا جو بھی وہ کہتی ہیں وہ آپ کو زیادہ ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ ایک تو وہی جو اوپر جانے والا طریقہ تھا وہ بھی استعمال کر سکتی ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ تصور کریں، آنکھیں بند کریں، چند لمبے سانس لیں، پھر آپ تصور کریں کہ آپ کی ساس آپ کو گالیاں دے رہی ہے، اور اس تصویر کو تھوڑا سا چھوٹا کر لیں اور اپنے سے دور لے جائیں، اور ساس کے ناک کے اوپر کسی مسخرے کا ناک لگا دیں، کلاؤن کا، کان اس کے لمبے لمبے کر دیں، ہونٹ موٹے موٹے کر دیں، پھر دیکھیں وہ مکی ماؤس یا ڈونلڈ ڈک کی طرح بول رہی ہیں۔ بجائے اس کے کہ آپ کو غصہ آئے، آپ کو ہنسی آئے گی۔ اس مشق کو آپ 4-5 دفعہ ریپیٹ کر لیجئے گا، پھر آپ کو حیرانی ہوگی، جب بھی وہ آپ کی ساس بولے گی آپ کو غصہ نہیں آئے گا بلکہ آپ کو ہنسی آئے گی، کیونکہ وہ اسی طرح بولتی محسوس ہوگی جس طرح کہ آپ نے اس کو تصور کیا تھا۔ ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ میاں کو ایک بڑا پرابلم ہے، اکثر میاں جنون کی حد تک اپنی بیوی کے ماضی کو جاننا چاہتے ہیں، اور خدا نخواستہ اگر آپ سے کبھی غلطی ہوئی ہے تو کبھی آپ نے اپنی غلطی کا میاں کو نہیں بتانا، ورنہ گھر برباد ہو جائے گا۔ یہ بہت احتیاط کی بات ہے۔ اور نیکسٹ یہ ہے کہ خامد سے نہ صرف آپ محبت کریں بلکہ مختلف انداز سے اس کا اظہار بھی کریں، کم از کم دن میں 3 بار۔ عورت کی طرح مرد کو بھی چھونا بہت پسند ہے، آپ اسے دن میں کئی بار چھوئیں، اور ایک سرچ کے مطابق بیوی کو چاہیے کہ وہ ایک ہفتے میں تقریباً 14 بار وہ اپنے میاں کو چومیں، اور اس سے جو ہے میاں کو بہت خوشی ملتی ہے۔ لیکن اس صورت میں یہ ہوگا کہ آپ کا جسم صاف ستھرا ہو، بو سے پاک ہو، بہتر آپ پرفیوم لگا لیں، اور دانت بھی آپ کے صاف ہوں، اور اس طرح سے یہ ہوگا کہ پھر آپ یعنی جب آپ اس سے بغل گیر ہوں گے یا آپ کس کریں گی تو اس کو خامد کو بہت اچھا لگے گا۔ لیکن اگر آپ سے بو آئے گی پسینے کی تو پھر ظاہر ہے کہ وہ دوبارہ اوائڈ کرے گا کہ آپ اسے کس کریں۔ اب نیکسٹ یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ ہر روز اپنے خامد کی کوئی ایسی چیز تلاش کریں جس کے لیے آپ اس کا شکریہ ادا کر سکیں۔ وہ چھوٹی چھوٹی بات ہو سکتی ہے، جو بھی انہوں نے کی ہو وہ تلاش کریں، پھر سے بتائیں کہ آپ نے وہ بات کہی تھی، اس سے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے اور اس کے لیے میں آپ کی بہت ہی شکر گزار ہوں گی۔ سامعین محترم، خاتون کو چاہیے کہ اس کی ساری توجہ اس بات پر ہو کہ اس نے شادی کو خوشگوار بنانا ہے، کامیاب بنانا ہے۔ جب یہ بات اس کے ذہن میں ہوگی تو پھر یہ جو طریقے ہم نے بتائے ہیں اس پر ان کے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے گا، اور ظاہر ہے جس سے گھر کا ماحول اور بہت خوشگوار ہوگا، شادی بہت کامیاب ہوگی۔ اور نیکسٹ یہ ہے کہ میاں بھی ایک انسان ہے، اور اگر اس سے کبھی غلطی ہو جائے تو اس کو معاف کر دیجیے گا، اور ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، اور اگر آپ سے غلطی ہو تو آپ بھی غلطی کا اعتراف کریں، اور اس سے گھر کا ماحول بہت ہی خوشگوار ہوگا۔ اور اگر میاں سے کبھی غلطی ہو جائے تو آپ معاف کر دیجیے گا۔ اللہ کے رسول بھی کہتے ہیں، نفسیات بھی کہتی ہے کہ اگر آپ معاف کریں گے تو آپ کو بھی معاف کر دیا جائے گا۔ اور آخری بات کہ آپ میاں کے لیے سکون کا باعث بنیں۔ جب آپ ان کے لیے سکون کا باعث بنیں گی تو زندگی بہت خوشگوار ہوگی، شادی بہت ہی کامیاب ہوگی۔ میں ایک بار پھر آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ خدا حافظ۔